آج کی بات۔ زندگی آواز ہے۔ آواز تصورات کا خول ہے۔ خول میں آواز کی شکل میں تقاضے ہیں۔ تقاضوں سے زندگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ مظاہرہ بذات خود آواز ہے۔ ازل کو یاد کیجیے، جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور کائنات وجود میں آئی۔ ابد کا تصور کیجیے جب آواز کے ساتھ کائنات اس حالت میں واپس چلی جائے گی جس حالت میں ظاہر ہونے سے پہلے تھی۔ کائنات کیا ہے؟ آغاز سے اختتام تک آواز کے مد جزر کا سفر ہے، جو طول موج میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب آواز کی لہروں میں طول کم یا بہت کم ہوتا ہے، تصورات محدود نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور جہاں لہروں میں طول بڑھتا ہے، خط و خال نگاہ کی حد میں آتے ہیں۔ طول مثلث کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ مثلث پر دائرہ محیط ہے۔ قابل قدر دوستو، بزرگوں، طالبات و طلباء اور اساتذہ کرام، آج کی بات سمجھ کر پڑھیے اور پڑھ کر سمجھیے، ورنہ ذہن کے نشیب و فراز میں بات بھول کے خانے میں چلی جائے گی۔ آواز کی لہریں طول موج میں سفر کرتی ہیں، ایک دائرے سے گزر کر دوسرے دائرے میں داخل ہوتی ہیں۔ اس طرح ایک حرکت دائرے میں نظر آتی ہے اور ایک حرکت طوالت میں چلتی ہے۔ دیکھ کر بھی نہ دیکھنے والا طولانی حرکت کی محوری حرکت کو نہیں دیکھتا، دونوں کو الگ سمجھتا ہے، حالانکہ طولانی حرکت محور میں رہنے کی وجہ سے قائم ہے۔ آپ نے دیکھا، کیا غور بھی کیا کہ جب موج یا لہر کی طوالت بڑھتی ہے تو نظر موج سے ہٹ جاتی ہے، قسم قسم کی تصویریں نظر آتی ہیں، اور جب طول یا طوالت کم سے کم ہوتی ہے تو موج دائرہ در دائرہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ طول میں نگاہ رکھنے سے فہم و فکر مفلوج ہوتی ہے، جبکہ دائرہ نظر کو لامحدودیت سے متعارف کراتا ہے۔ روحانیت میں طول کو مخلوقات سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور دائرہ اللہ تعالیٰ کی صفت محیط کا استعارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی۔ اس کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔